السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ میڈیا فوکس پہ میرا ویلاگ حاضر ہے۔ میری آپ سے یہ گزارش ہوتی ہے کہ میڈیا فوکس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو سارے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ اگر پروگرام تھوڑا اچھا لگے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، یہی میری بڑی کامیابی ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت ذلت اللہ کے اختیار میں ہے۔ کبھی بھی کوئی بڑا بول نہیں بولنا چاہیے، کبھی بھی کوئی اپنے آپ کو اتنا فنے خوان یا طاقتور نہیں سمجھنا چاہیے کہ عام آدمی یا جو دوسرے لوگ ہیں وہ ڈر جائیں، اور کبھی کبھی کسی کی آہ بھی لگ جاتی ہے۔ اور یہ تو سب کو پتہ ہے کہ اللہ پاک کو تکبر پسند نہیں ہے، شرک کے ساتھ تکبر بھی پسند نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان باتوں کو سمجھتے ہوئے بھی اس پہ عمل نہیں کرتے، جس کی ایک مثال فیض حمید صاحب، جنرل ریٹائرڈ فیض حمید صاحب ہیں، جو ISI کے سربراہ بھی رہ چکے ہیں اور کور کمانڈر پشاور بھی رہ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ شروع میں کئی اہم پوسٹ پہ رہ چکے ہیں، لیکن جب سے وہ ISI کے سربراہ رہے اس کے بعد تو انہوں نے اپنے ہاتھ میں لامحدود اختیارات لے لیے۔ یعنی ان کو باجوہ صاحب کی سپورٹ بھی حاصل تھی تو PTI کے بانی عمران خان کی بھی سپورٹ حاصل تھی۔ یہ ایک قسم کا ٹرینگل تھا جو حکومت کر رہا تھا، اور عمران خان جو ایک بہت بڑے، جیسے میں نے پہلے ویلاگ میں عرض کیا، ہیرو تھے، کھلاڑی تھے، انٹرنیشنلی اس کا نام تھا۔ ان کو سیاست میں گھسیٹنے والے کچھ لوگ تھے جن کا تعلق بدقسمتی سے اسٹیبلشمنٹ سے تھا اور فوجی ادارے سے تھا، اور ان میں کئی نام ہیں جو ISI کے سربراہ بھی رہ چکے ہیں، کئی لیفٹیننٹ جنرلز ہیں۔ لیکن جس کندھے پہ چڑھ کے عمران خان آئے وہ جنرل باجوہ صاحب تھے اور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب تھے۔ یہاں پہنچنے کے بعد عمران خان صاحب تو اپنے کاموں میں لگ گئے، اور باقاعدہ ان کا سارا جو کچھ بھی تھا، ان کے تعریف میں بات ہوتی تھی باجوہ صاحب کے اور فیض حمید صاحب کے۔ اور فیض حمید صاحب نے جس طرح لوٹا، میں ایک بہت ہی اہم بات بتانے والا ہوں، جس طرح انہوں نے لوٹا، قوم کو کرپشن کی، سیاسی دست اندازی کی، سیاست میں دخل اندوزی کی، اور جو بھی کچھ چاہتا تھا ایک انگلی کے اشارے سے وہ کر دیتا تھا۔ یعنی یہاں تک کہ انہوں نے جو حکومت میں لوگ ہیں، جو اپوزیشن میں تھے، ان سے نہ صرف کروڑوں بلکہ اربوں روپے کمائے، کھائے بلیک میل کے حیثیت سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جس وقت اس کا دل چاہتا تھا وہ جوڈیشری کے کسی جج کو بھی اڑا دیتے تھے، بیوروکریسی میں بھی کسی کو اڑا دیتے تھے۔ یعنی جو بھی اس کے خلاف، اس کے ذہن کے خلاف بات ہوتی تھی ان کو بخشتے نہیں تھے، اور لوگ بلیک میل ہو کے ان کا حکم مانتے تھے۔ اور یہ جو کرپشن کا دھندہ ہے یہ پہلے تو پولیٹیکل لیڈرز کے طرف بہت جاتا تھا۔ پولیٹیکل لیڈر کوئی بھی ہو، کسی پارٹی کے ہو، وہ بچا ہوا نہیں ہے کرپشن سے، چاہے وہ الزامات ہوں، چاہے وہ سچائی ہو، یا چاہے وہ کچھ اور ہو۔ لیکن یہی الزام فوج پہ بھی لگے شروع میں، کئی لوگوں نے ان کے ثبوت بھی پیش کیے جو ریٹائر ہو گئے، لیکن وہ باہر کچھ چلے گئے، کچھ یہاں رہے، کچھ نے کمپرومائز کر لیا۔ لیکن اس حکومت نے اور اس اسٹیبلشمنٹ نے، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے، جو چیف آف فورس ڈیفنس بھی ہیں، انہوں نے ایک مثال قائم کر دی ہے جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی۔ انہوں نے اپنے جنرل کو ایک صحیح 14 مہینے میں اور 15 مہینے میں یہ سارا کیس ختم کر دیا، اور یہ جو ان کی عدالت ہوتی ہے، جو کورٹ مارشل ہوتا ہے، وہ عام عدالتوں سے ہٹ کر ہے۔ عام عدالتوں میں یہ فیصلے سالوں تک چلتے ہیں، لیکن ایک کورٹ مارشل کا، ان کی فوجی عدالتوں کا ایک پروسیجر ہوتا ہے، اس پروسیجر کے تحت یہ کیس چلتے ہیں، اور ایک دیے ہوئے ٹائم پہ تقریباً یہ ختم ہوتے ہیں۔ پھر یا تو ان کو بری کر دیتے ہیں یا تو ان کو پھر سزا دیتے ہیں۔ ISPR کا جو پریس ریلیز جو آیا ہے میڈیا میں اور جگہوں پہ، اس میں فیض حمید صاحب پہ 4 الزامات پہ تحقیقات ہوئی، اور چاروں میں وہ گلٹی پائے گئے، چاروں میں وہ جو ہے ایک مجرم ہو گئے، قرار دیا گیا، اور اس کے بعد اس کو 14 سال قید بامشقت
کے حوالے سے دی گئی۔ یہ نہیں کہ ان کو صرف اٹھا کے کورٹ میں پیش کیا گیا اور وہ یک طرفہ کارروائی چلی، یہ بھی ایک قسم کا اسٹیبلشمنٹ کا ریکارڈ ہے کہ ان کو ان کے پسندید کے مطابق وکلاء دیے گئے۔ ان کی وکلاء کی ایک ٹیم تھی اور ان میں سے ایک وکیل صاحب نے تو ایک دن 14 گھنٹے اپنے دلائل دیے، اور ان وکلاء کی ٹیم کو جنرل فیض حمید صاحب سے ملاقات کا بھی اختیارات دیے گئے کہ آپ ان سے مل سکتے ہیں پہلے، تاکہ پھر آپ وہ کام کریں۔ مطلب کہ جو بھی ایک طریقہ کار تھا اس کو فالو کیا گیا، اور اس کے بعد سارا کچھ اس پریس ریلیز میں بتایا گیا کہ کس طرح یہ کیس چلا، کس طرح ان کو گلٹی سمجھا گیا۔ ابھی تو اور کیس باقی ہیں، ان کی سزا تو اور ہوگی، لیکن فی الحال ان کو 14 سال قید بامشقت دی گئی۔ اب ان سے کس کس نے فائدہ اٹھایا؟ ایک بات وہ بھی ہے، وہ بھی الزام ہے، جن کو انہوں نے نوازا، اور نوازنے کے بعد انہوں نے اپنے لیے بھی راستہ کھولا۔ یعنی ان کو یہ ذہن میں تھا کہ میں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی انوالو رہوں گا، اور باجوہ صاحب کو یہ ایکسٹینشن نہ ملے تو میں چیف آف دا آرمی اسٹاف بنوں۔ اس کے لیے اس نے اپنی لابنگ بھی شروع کی، بہت کچھ کیا، اپنی پولیٹیکل اثر بھی استعمال کیے، اور اثر بھی ذرائع استعمال کیے، لیکن کہتے ہیں کہ جس کو اللہ عزت دے اس کو کون کچھ کر سکتا ہے۔ اور یہ طے تھا کہ باجوہ صاحب بھی اور فیض حمید صاحب بھی جنرل آصف منیر صاحب کو چیف آف دا آرمی اسٹاف دیکھنا نہیں چاہتے تھے، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ بنے، اور نہ ہی پی ٹی آئی کی جماعت چاہتی تھی کہ جنرل آصف منیر صاحب جو ہے وہ چیف آف دا آرمی اسٹاف بنے۔ لیکن ایک حالات نے ایسا پلٹا کھایا، اور اس طرح باتیں ہوئیں کہ اس کا جو تاج ہے چیف آف دا آرمی اسٹاف کا، وہ جنرل آصف منیر صاحب کے سر پہ لگایا گیا۔ وہ جنرل آصف منیر ایک دیانتدار آفیسر، اور فوج میں ان کا ریپوٹیشن بہت ایک ہائی لیول کا، اور انہوں نے عمران خان کو بہت ہی ثبوت دکھانے کی کوشش کی جب وہ آئی ایس آئی کے سربراہ تھے۔ فرح گوگی اور بشرا بی بی کے جو مل کے جو انہوں نے کرپشن کی تھی، وہ عمران خان کو بتائیں تو عمران خان آپے سے باہر ہو گئے۔ انہوں نے جنرل باجوہ سے کہا کہ یہ شخص مجھے یہاں نہیں چاہیے، ایک دن میں اس کو فارغ کروں۔ لیکن جب ان کو یہ ملی اور ان کے پاس ثبوت تھے کہ یہ کس طرح کے یہ کام کرتے ہیں، یہ دونوں خواتین کیا کر رہی ہیں، اب جو ان کو ملی ہے سزا فیض حمید صاحب کو، اب یہ تانے بانے کہاں جا کے ملیں گے، یہ ابھی وقت بتائے گا۔ اس وقت پی ٹی آئی کی جو صورتحال ہے، ان کے لوگ گو مگو کا شکار ہیں، وہ اس سزا کو اندرونی طور پہ ناپسند کر رہے ہیں۔ ظاہری طور پہ تو بیان دے رہے ہیں ان کے کچھ لوگ کہ یہ جو ان کا اپنا معاملہ ہے، اندرونی معاملہ ہے، وہ ڈپارٹمنٹل ان کا یہ ہے، لیکن اب جب آگے باتیں کھلیں گی اور کس کس قسم کے فیض حمید صاحب نے پاور استعمال کیے تھے، کن کن کو اوبلائج کیا تھا، کیا کچھ اپنے لیے کیا، اس کی تو سزا اس کو ملے گی۔ اور جن لوگوں کو اوبلائج کیا گیا، جن لوگوں کے کہنے پہ اس نے اوروں پہ ظلم کیا، اب ان کی بھی خیر نہیں۔ تبھی تو کہتے ہیں کہ سیاست میں ہمیشہ صبر و تحمل اور بردباری شائستگی ہونی چاہیے۔ یعنی اپنے پاور کے لیے ہم دوسروں کو کچھ نہیں سمجھتے، حقیر کیڑا سمجھتے ہیں، لیکن اللہ پاک جو کسی کو عزت دیتا ہے، یا اللہ پاک کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ کچھ غریبوں کی آہیں ہیں، کچھ لوگوں کی جو ہے داہیں ہیں، وہ سب لوگ جو ہے اس وقت بہت ہی پھونک پھونک کے قدم رکھنے والے لوگ ہیں۔ اب سیاستدانوں کو یہ یہاں جو ملٹری میں ابھی جو مختلف ایجنسیز کے سربراہ ہیں، ان کو یہ ذہن میں ہوگا کہ اگر ایک اتنے پاورفل جنرل کو سزا دی جا رہی ہے، تو اگر ہم نے بھی خدا نخواستہ کوئی اس قسم کی حرکت کی یا اس قسم کے کوئی داؤ پیچ کھیلے، تو ہمارے لیے بھی اس طرح کام ہو سکتا ہے، اس سی سزائیں ہو سکتی ہیں۔